پیغمبر نے کہا سنت ہے کہ آپ سحری کر لیں، اگرچہ چند کھجورے ہو، چند گھونٹ پانی یا دودھ یا شربت ہو. لیکن یہ بات بھی یاد رہے اگر کسی وجہ سے سحری نہ کر سکا، روزہ بدستور فرض ہے. سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، مستحب ہے. بعض لوگ جب سحری کے لیے نہیں اٹھتے تو اس دن روزہ نہیں رکھتے، یہ وجہ کافی نہیں ہے، گناہگار ہوں گے وہ. اللہ. اور سحری ایسی ہو جو واقعی سحری ہو، ایسے نہیں ہو کہ سحری ہو. نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، پیٹ بھاری ہو گیا، بات نہیں کر سکتا ہے، ڈکار آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے بھینس کا چارہ کھایا ہے کیا؟ کیوں کل نہیں کھائیں گے؟ لگا خوراؤ، تل خوراؤ، ڈیرا خوراؤ، گنڈیر خوراؤ. تھوڑا کھاؤ، ہمیشہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ، سہن کیا کھاؤ. یہ کھانا ہے، اس نے تو آپ کو کھا لیا ہے. جیسے سانپ اور بچھو کے ڈسنے کے بعد آدمی بے چین ہوتا ہے، اس بسیار خوری سے آپ کو بے چینی ہے، عقل نہیں ہے. مولانا روم نے آج سے 800 سال پہلے کہا تھا کہ خورد کو ند رنجور را رنجور تر، وہاں کے معمور است را معمور تر. کم کھائیں گے تو کھانا کھایا، زیادہ کھایا کھانے تو تم کو کھا لیا. وہ عقل سے کام لو. کھانے آپ کے لیے پیدا ہے، آپ کھانے کے لیے نہیں ہے پیدا، آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اوجز میں بھی اور فضائل رمضان دونوں میں لکھا کہ جو شریعت کا مقصد تھا تجویع النفس، نفس کو تھوڑا سا بھوکا رکھنا، ہم تو ایسے اشباع النفس میں لگ گئے کہ وہ شاید رمضان کے بعد بھی اس کو کام مزید ضرورت نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے، یہ مقصد کے خلاف ورزی ہے. یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے، بہیمیت ہے. بہت احتیاط فرمائے. سحری میں بھی، افطار میں بھی سونے کا کھانا کیوں نہ ہو، یاقوت اور مرجان کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ قیمتی آپ کی اور ہماری صحت ہے. کھانے سب پڑے رہیں گے اور آپ روانہ ہو جائیں گے. رمضان شریف کا مقصد یہ ہے. رمضان کی برکت سے مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نسخہ سمجھاؤں کہ کثرت خوری سے پرہیز ضروری ہے تاکہ رمضان کا اصل مقصود حاصل ہو.